بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رب هب لی من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے میرے رب، تو اپنے پاس سے ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کو رشد و ہدایت والا بنا۔ اے اللہ، ہم تیرا قرآن پڑھتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تیرا قرآن ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، توحید ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آج کا جو بیان ہے کل سے ریلیٹڈ ہے۔ کل ہم نے بیان کیا تھا منہ بولے بیٹے، اور ان کو اپنا اصلی نام دے دینا، اس کے والد کی جگہ اپنا نام دے دینا جو لے کے پالتا ہے۔ اللہ نے اس سے سختی سے منع، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دو جگہ قرآن پاک میں آیا، سورہ احزاب میں جو کل کا بیان تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیونکہ آپ نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ تو یہاں گمراہی لکھا ہے کہ جو پھر بھی یہ آیت نازل ہونے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ بڑی گمراہی میں ہے۔ آج کا ہمارا ہے سورہ مجادلہ کا زہار کا جو ہے، بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینا۔ ماں کی طرح کہنے سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے، جو تمہیں جنم دیتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ یہ منہ سے کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی اور تم پہ حرام نہیں ہو جاتی۔ وہ بیٹا کہہ دینے سے بیٹا نہیں بن جاتا، یہ ماں کہہ دینے سے ماں نہیں، یعنی مسئلہ ایک ہی ہے دونوں کا۔ اور اس میں اللہ نے کہا ہے آخر میں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دو آیتیں آئی ہیں، یعنی انہیں کافرین کہا گیا ہے جو اس پر عمل۔ اب تو خیر یہ رسم ہی ختم ہے، وہ دور جہالت کی تھی، وہ عربوں میں رواج تھا، لیکن اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو طلاق دینی ہوتی ہے وہ طلاق کے ذریعے ہی طلاق دی جاتی ہے، زہار نہیں کیا جاتا۔ وہ دور جاہلیت کا تھا، لیکن بیان ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھی وہی بات ہے، وہ بھی وہی بات تھی۔ یہ اسی وقت جو تھا منسوخ ہو گئی تھی، منسوخ وہ بھی ہو گئی تھی، لیکن لوگ اب بھی اس رسم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور منہ ویلے بیٹوں کو اپنا نام دیتے ہیں۔ جو اصل باپ ہوتا ہے، جس کا نطفہ ہے، جس کا خون ہے، جس کے وجود کا حصہ ہے، اس کا سارا حق ختم کر دیتے ہیں اور خود باپ بن جاتے۔ اے ایمان والو، سوچو ذرا، جب تم کسی کو بتاؤ گے کہ یہ میرا بیٹا ہے
حالانکہ وہ تمہارا بیٹا نہیں، تمہارا دل جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، لیکن تم بتانے والوں کو یہی کہتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو کیا کرتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹ بولنے کے والے پر اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس پر لعنت ہے۔ جب بھی تم کہو گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جب بھی اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھو گے، تو تم پر لعنت پڑتی رہے گی، کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچائے۔ تو سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے کافرین کہا ہے انہیں، جو بیوی کو کہتے تھے تم میری ماں کی طرح ہو، تو وہ ماں تو نہیں بن جاتی، وہ حرام تو نہیں ہو جاتی، لیکن ان میں اتنا سخت یہ رواج تھا کہ طلاق سے بھی زیادہ موجود، طلاق میں تو رجوع کر لیتے ہیں، لیکن جس سے اظہار کر دیا جائے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، ماں کی پشت کی طرح ہے، یا ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے دینا، بہن سے، بیٹی سے ان کی طرح کہہ دینا، تو وہ حرام ہو جاتی، رجوع بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی سخت طلاق ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفارہ مقرر کیا، اگر تم یہ کفارہ ادا کرو تو پھر تم دوبارہ اس بیوی سے تعلق رکھ سکتے ہو۔ لیکن الحمدللہ کہ آج کے دور میں یہ رواج نہیں ہے، اور یہ رسم بالکل منسوخ ہو چکی ہے، لیکن منہ بولے بیٹوں والی رسم اب بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ اس کی وجہ سے میں اس کا بھی حوالہ دے رہی ہوں کہ یہ بھی وہی مسئلہ ہے۔ بیوی کو ماں کہہ دینے سے ماں نہیں بن جاتی، وہ ماں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کو اللہ نے کیا کہا؟ 2 آیتیں اس میں آخر میں اللہ نے لِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت کے دن، جو اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ اور دوسری اگلی آیت ہے وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَظِیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب مہین، للکافرین، ان کو کافر کہا گیا ہے۔ میرا اصل مقصد یہ ہے، اس میں گمراہ کہا ہے سورہ احزاب میں کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں، وہ منکر ہیں، اور منکر کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کفر کرتے ہیں، منکر اور کفر۔ اللہ کی آیتوں کو نہ مان، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکام کو جو نہیں مانتے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے اللہ نے حل بھی بتا دیے ہیں۔ دیکھیں، اگر وہ نام لکھنے والا، اپنا نام دینے والا، پالنے والا مر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، وہ تو مر گیا، بلدیت خانے میں اس نے نام لکھ دیا۔ تو اب چاہیے یہ کہ جن کو انہوں نے لے پالک بنایا ہے، پالا ہے، وہ آگے جہاں بھی ولدیت میں کوئی اپنا باپ کا نام لکھے تو اپنے اصلی باپ کا لکھیں، تاکہ اس پر سے جو منہ بولا باپ تھا اس سے کچھ تو گناہ کم ہو جائیں۔ اب آخر تک وہی سلسلہ تو نہ چلتا رہے۔ اب ان کی جو اولاد وہ منہ بولی چھوڑ گئی ہے، وہ اپنے اصلی باپ کا نام لکھیں، کہ مرنے والا تو اب دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا کفر
गुमराही, अल्लाह की लानत। जितनी बार आप कहेंगे ये मेरा बेटा है, तो दिल में तो पता है कि मेरा बेटा नहीं है, ये मैंने किसी का लेके पाला है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं तो लानत पड़ रही है आपके। हर बार जब उसकी वल्दियत में अपना नाम लिखेंगे फिर भी लानत पड़ेगी। आपको पता है कि मैं इसका बाप नहीं हूँ तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ये झूठ है। कदम कदम पे आप लानत के हकदार बन रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आज हमारा है सूरह मुजादला। मसला इसका भी वही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज के दौर में ये ज़िहार का सिलसिला कहीं भी नहीं है। कोई भी इस तरह तलाक नहीं देता। जो सही इतलाक का तरीका है उसी तरीके से तलाक दी जाती है और रजू किया जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहावरुकुमा इन्नल्लाहा समीउम बसीर। अल्लाह फरमाता है, क़द समिअल्लाह, अल्लाह ने सुन ली बात। जब वो औरत आके आपसे झगड़ा करती थी, ये सूरत क्यों नाज़िल हुई कि हज़रत औस बिन अस्सामत, उनकी बीवी थी खौला। तो उनको ये कह दिया कि तू मेरी माँ की पुश्त की तरह है। उस ज़माने में रिवाज था अरबों में, जाहिलियत के दौर में, जब अभी इस्लाम नहीं आया था, कुरान नहीं आया था, तो वो लोग इसी तरह तलाक दे देते थे। जिसको वो कह देते उसे तलाक हो जाती। तो उन्होंने जब अपनी बीवी से कह दिया, खौला से, अंते अला कज़हरी उम्मी, कि तू मेरी माँ की पुश्त की तरह है, जैसे मेरी माँ की पुश्त, यानी तू मुझ पर हराम है, तो वो हराम हो जाती, तलाक हो जाती उसे। तो ये दौरे जाहिलियत में ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। जब हज़रत खौला के साथ ये वाक़या पेश आया, 5-6 बच्चे थे उसके, बूढ़ी हो गई थी, तो वो परेशान होती है, क्या मुझे तलाक दे दी, मैं इतने बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी। हज़रत खौला का जब ये वाक़या पेश आया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई और इसका शरई हुक्म मालूम किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने मुझे ऐसे कह दिया है, अब अपने रब से पूछ के बताएं कि मुझे तलाक हुई या नहीं हुई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। आपसे शिकायत करती हैं और अल्लाह से भी शिकायत करती हैं, अपने रब से पूछ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा कि मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें तलाक होगी, क्योंकि उस वक़्त कोई आयत नाज़िल नहीं हुई थी और अरबों में ये रिवाज भी था। तो उसी निस्बत से आपने ये कह दिया कि मेरा तो ख्याल है कि आपको तलाक हो गई। तो उसने रोना शुरू कर दिया खौला ने कि नहीं, अपने रब से पूछ के मुझे बताओ।
واپس آ جاتی، دوسرے دن پھر چلی جاتی، جا کے جیسے جھگڑا کرتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا کہ مجھے اس کا حل بتاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی وہ آتی اتنی آہستہ آہستہ باتیں کر رہی ہوتی کہ میں پاس ہوتی تو مجھے سمجھ نہ آتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن میرے رب نے عرش پہ اس کی آواز سن لی۔ میں پاس ہوتی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا، یہاں سے شروع ہوئی، قد سمع اللہ، سن لی اللہ نے اس عورت کی بات ساتوں آسمانوں پر۔ قد سمع اللہ قول اللہ تھی، اس کی بات سن لی۔ تجادلو کا جو ہے نبی تم سے آ کے جھگڑا کرتی تھی، بحث کرتی تھی، شکایتیں کرتی تھی اپنے شوہر کی، فی زوجہا، اپنے شوہر کی باتیں کرتی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی شکایت کرتی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ نے تم دونوں کی باتیں سن لی، جس بات میں وہ بحث کر رہی تھی، جھگڑا کر، مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنا۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اس عورت نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مارا کیلا قد حرمت علیہ، میرا تو خیال ہے کہ تم پر طلاق ہو گئی، تو اس نے کہا ما ذکر طلاقن، کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے یہی کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، طلاق کا لفظ نہیں کہا۔ پھر طلاق کیسے ہو گئی؟ تو پھر خالہ نے اللہ تعالیٰ سے، میری تیرے آگے فریاد ہے، تو ہی میرا مسئلہ حل کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تمہارے مسئلے کا میرا پاس کوئی حل نازل نہیں ہوا۔ تو وہ شکایت کرتی، کہتی کہ روز تو تمہارے پاس وہی نازل ہوتی ہے، میرے بارے میں اللہ نے کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ سورت کی ابتدائی آیات میں اس مسئلے کا حل، جس کا نام زہار ہے، حکم شرعی بیان فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہہ دیجئے کہ زہار کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی اور اسے طلاق نہیں ہوئی۔ یہ آیات نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے حضرت خالہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الذین یظاہرون منکم، جو تم میں لوگ ظہار کر لیتے ہیں، بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیتے ہیں یا بہن بیٹی کی طرح کہہ دیتے ہیں، تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اپنی بیویوں کو جو کہہ دیتے ہیں، اظہار کر لیتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا، جنہوں نے انہیں پیدا کیا وہ مائیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔
جو بیوی کو ماں کی طرح کہہ کے تو مجھ پہ حرام ہے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے، جس میں رجوع بھی نہیں ہوتا تھا، طلاق سے بھی زیادہ سخت عمل ہوتا تھا۔ والذین یظاہرون من نسائہم، نہیں یہاں، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَن يَتَمَسَّا، پھر اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو بالکل ان کی اتنی پکی طلاق ہوتی تھی کہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا، پھر جب یہ قرآن میں آج، کیونکہ اس سے پہلے جب ان میں یہ رواج تھا، وہ جب ایک بار طلاق دے دیتے تھے تو وہ طلاق ہو جاتی تھی، کسی صورت میں ان کا دوبارہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم کفارہ ادا کر دو تو پھر تم رجوع کر سکتے اس بیوی کے ساتھ۔ تو کفارہ کیا ہے؟ والذین یظاہرون، جو اظہار کر بیٹھے من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، اور پھر چاہیں کہ دوبارہ ان سے رجوع کر لیں، لما قالوا، تو ان کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کیا کفارہ ادا کرنا؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ان سے ملاپ کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ پہلے کفارہ ادا کریں، پھر اس بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ فتحریر، آزاد کریں، رقبتن، ایک غلام، قبل ان یتماسا، اسے چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے بیوی کو۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، پھر اپنی کہی ہوئی بات کے جو تحریم زوجہ ہے تلافی کرنا چاہتے ہیں، یعنی دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذمے کفارہ یہ ہے کہ غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے کہ دونوں میاں بیوی باہم اختلاط کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس رسم کی اصلاح اللہ نے فرمائی۔ اول تو خود اس رسم ظہار کو ناجائز اور گناہ قرار دیا اللہ نے، کہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اب جس طرح یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے، اسی طرح منہ بولا بیٹا کہنا بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ کیوں؟ اس کا بیٹا تو نہیں ہے، اسے پتہ بھی ہے، پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ گناہ ہے، تو وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ پھر اپنی جائیداد میں سے، وراثت میں سے اسے حصہ بھی دیتا ہے، اس کی جو اپنی اصل اولاد ہوتی ہے ان کا حق مارا جاتا ہے، ان کے حق میں سے دیتا ہے، جس کے وہ حقدار نہیں۔ جس کی اولاد ہے، اصل جو باپ ہے، اس کی جائیداد میں وہ وراثت کا حصے دار ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو منہ بولا باپ ہوتا ہے، وہ اپنی وراثت میں سے اس کو بھی حصہ دیتا ہے۔ کتنے گناہ ہو گئے! اور کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں
جیسے بھتیجی سے نکاح نہیں ہوتا، پوتی سے نہیں ہوتا، بھانجی سے نہیں ہوتا، بہت سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح رشتہ بدلتا ہے تو یہ باپ جو منہ بولا باپ ہے، سچا باپ نہیں، اس کے جو حلال رشتے ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو حقیقی باپ سمجھتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ تو جو حلال رشتے ہوں گے وہ بھی حرام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا ناجائز ہے اور گناہ قرار دیا کہ جس کو بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا ہے اس کا طریقہ ہے کہ وہ طلاق دے کے علیحدگی اختیار کرے۔ ماں کہہ دیا، قرآن نے فرمایا ہن امہاتہم ان امہاتہم اللہ ولدنہم، ماں ہن امہاتہم، یہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان امہاتم، تمہاری مائیں وہ ہیں، اللہ ولدنہم، جنہوں نے انہیں پیدا کیا، وہ مائیں ہیں۔ یعنی ان کے اس بیہودہ کلام کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور اسی طرح وہ ہے کہ بیٹا بیٹا نہیں بن جاتا۔ اس میں کس لیے حلال رشتے حرام ہو جاتے ہیں، حرام رشتے حلال ہو جاتے ہیں، یہ بھی سب سے بڑا گناہ آ جاتا ہے۔ ماں تو وہی ہے جس کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، ان کا یہ قول جھوٹ ہے، جھوٹ بھی ہے کہ بیوی کو ماں کہہ رہا ہے، اور وہ منکر بھی ہے اللہ کے کلام سے۔ دوسری اللہ نے اصلاح یہ فرمائی کہ اگر کوئی ناواقف جاہل ایسا کر ہی بیٹھے تو شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کو کھلی چھٹی بھی نہیں دی جا سکتی کہ یہ لفظ کہنے کے بعد پھر بیوی سے پہلے کی طرح رجوع کر لے، نہیں، اس کے لیے اللہ نے پھر شرط رکھ دی کفارے کی، کفارہ ادا کرو گے پھر تم رجوع کر سکتے۔ اول تو اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ رسم بالکل ختم ہو چکی ہے، کوئی اظہار نہیں کرتا، طلاق جنہوں نے دینی ہوتی ہے وہ صاف لفظوں میں طلاق دیتے ہیں۔ یہ ہم اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ منہ بولا بیٹا اور منہ بولی ماں ماں نہیں ہو جاتی، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو اپنی بیویوں سے ظہار کر لیتے ہیں، ثم یعودون لما، اور پھر ان سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، یعودون لما قالوا، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں۔ کفارہ کیا ہے؟ بغیر کفارہ ادا کیے بیوی حلال نہ ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرے، تحریر و رقبتین۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا، غریب ہے، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 60 روزے رکھے لگاتار، چھوڑنا کوئی نہیں، پھر وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو روزے رکھوائے، یعنی کھانا کھلائے 2 ٹائم کا، 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اگر وہ غریب ہے، 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو پھر کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو
فطرے کی مقدار کے مطابق اناج عطا فرمائے. ہم عید پہ فطرانہ دیتے ہیں نا، 2.25 کلو یا 2 کلو گندم، اس حساب سے وہ 60 مسکینوں کو فطرانے کی مقدار میں گندم یا اس کی قیمت ادا کرے. اگر وہ اس کی بھی توفیق نہیں رکھتا کہ حضرت خولہ بن ثعلبہ کے فریاد کرنے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا، دیکھا تو وہ ایک ضعیف آدمی تھا، غریب تھا. تو جب انہیں یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے، کفارہ ادا کر دو تو پھر تم اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو. تو اس نے کہا یہ میری قدرت سے باہر ہے، میں یہ نہ روزے رکھ سکتا ہوں، نہ میں کفارہ ادا کر سکتا ہوں، نہ میں فطرانے کے مطابق دے سکتا ہوں، نہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے روزے رکھو. اس نے کہا میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا، میں تو بوڑھا اور ضعیف ہوں. قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بنایا، میری حالت یہ ہے کہ اگر دن میں 2-3 بار کھانا نہ کھاؤں تو میری حالت بری ہو جاتی. تو پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کے لیے یہ بیوی کو رکھنا بھی چاہتا ہے، رجوع بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن کفارہ ادا نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیا اور صحابہ نے پیسے اکٹھے کر کے فطرانے کے مطابق اس کا کفارہ ادا کیا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا تو پھر وہ اپنی بیوی کو لے کے گھر چلا گیا. تو آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر، آیت نمبر 3 سے. فمن لم یجد فصیام شہرین، تو وہ صیام روزے رکھے 2 مہینوں کے، متتابعین من قبل، لگاتار، ان یتمسا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے. فمن لم یستطع، فطعام مسکین 60 مسکین، اگر وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم ہے کہ تم تابع دار ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. اگر ان کا حدوں کو پار کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کفر کی حد میں چلے جاؤ گے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب قیامت کے دن ہوگا. اور ان کو کافرین کہا ہے، منکر، جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے. احکام کیا اللہ کا؟ کہ ماں کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی، بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں ہو جاتا. ماں وہی ہے جو پیدا کرتی ہے. جب ہم یہ اس کو نہیں مانتے، اظہار کرنے سے کہہ دیتے ہیں کہ بیوی حرام ہو گئی، ماں بن گئی، تو یہ اللہ کے حکم کا انکار ہے. جو انکار ہے وہ کفر ہے، وہ منکر ہے. تو کافروں کے لیے اللہ کہتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। इन्नल्लज़ीना यहादून अल्लाह व रसूलहू, और जो लोग मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, वो ख्वार और जलील होते हैं। वो लोग जो उनसे पहले थे जैसे वो हुए। कुबितु कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, और हमने उतारी हैं आयतें बहुत खोल खोल के। सूरह अहज़ाब में भी अल्लाह ने खोल के बयान कर दिया था, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं हैं जो उन्होंने मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। अल्लाह ने उससे इनकार किया। फिर अल्लाह कहता है फिर आगे दूसरी आयत आती है, वलिल काफिरीना अज़ाबुम मुहीन। 2 बार ये आयत आई है। पहले आया लिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। दूसरी बार आया लिल काफिरीना अज़ाबुम मुहीन, जिल्लत का अज़ाब है उनके लिए। यौमा यबअसुहुमुल्लाहु, उस दिन जब दोबारा उठाया जाएगा क़यामत के दिन, जमीया, जब लोगों को जमा किया जाएगा मैदान हशर में, फयुनब्बिहुम बिमा अमिलू, और उन्हें बताया जाएगा जो वो दुनिया में अमल करते रहे हैं, अमाल जो करते रहे। आसाहुल्लाहु व नसूह, अल्लाह ने वो सब गिन रखे हैं, गिन के रखे हैं, लिख रखे हैं नामा अमाल में। वो नामा अमाल उनके हाथों में दे दिया जाएगा कि देखो तुमने अल्लाह के कौन कौन से फरमान की नाफरमानी की है, कौन सा अल्लाह का हुक्म नहीं माना, किस पे अल्लाह ने लानत की थी, किस पे अल्लाह ने तुमने कुफर किया है। अल्लाह का कुरान तुम्हें सुनाया गया, नबी का फरमान सुनाया गया, अल्लाह के अहकाम सुनाए गए, लेकिन तुमने अमल नहीं किया। वही किया जो तुम्हारा दिल चाहता। अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए झूठ बोलते रहे, ये मेरा बेटा है। जब कोई पूछता कौन है, ये मेरा बेटा है। अल्लाह, जबकि अल्लाह ने इसका हल भी बता दिया है। वो कल के बयान के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका हल क्या है। लोग कहते हैं अब हम क्या करें। जिन्होंने मुंह बोला बेटा बनाया था, एक हमारी है मिलने वाली, वो कहती कि वो तो मर गया, अब उसने अपनी जायदाद भी मकान भी उस मुंह बोले बेटे के सर नाम लगा दिया और ख़ुद वो मर गया। अब वो औलाद भी वल्दियत की जगह इसी का नाम लिखती है, अपने असल बाप का नाम नहीं लिखती, तो गुनाह तो अब भी उस पर पड़ रहा है। गुनाह अब भी उसके जमा हो रहे हैं जो वो बीज बो गया बुराई का। औलाद अब भी इसी बाप का नाम लिखती है जिसने पाला है, असल बाप का नाम नहीं लिखती। तो गुनाह तो अब भी, वो झूठ तो है, औलाद को भी पता है कि ये झूठ है, तो बाप का बीज बोया हुआ है, बाप ने झूठ बोला है, वो भी साथ झूठ बोलते हैं और लानत उन पर पड़ती रहती है। तो अल्लाह क्या कहता है, यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन, और उस दिन जब सबको जमा किया जाएगा मैदान हशर में, फयुनब्बिहुम, और उन्हें बताया जाएगा, नामा अमाल दिया जाएगा, बिमा अमिलू, जो वो दुनिया में करते रहे हैं। आसाहुल्लाहु व नसूह, अल्लाह ने वो सब गिन गिन के रखे हुए हैं, उनके अमाल, उनके काम। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद व नसूह, और वो भूल गए हैं, वो अब भी भूले हुए हैं। हम उन्हें बार बार सुनाते हैं कि तुम ये छोड़ दो,
اپنا جھوٹ بول کے اپنے دل کی تسکین کے لیے، دل کو خوشی کر دینے کے لیے کہ میرا بیٹا نہیں ہوا تو یہی میرا بیٹا ہے، صرف اپنے دل کو پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسروں کو جھوٹ بتاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب خود کو پتا ہے کہ یہ منہ بولا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ کو سب کام یاد ہیں لیکن تم بھول گئے ہو، اللہ نہیں بھولتا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، ہر چیز سے وہ آگاہ ہے۔ اللہ، ہماری دعا ہے کہ یہ بیان جو ہے، ہمارے کئی ملنے والے بھی ہیں، ان کو بھی میں نے یہ قرآن کے الفاظ سنائے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بچے بھی نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں بس یہی ہمارا باپ ہے جس نے پالا ہے، ہم تو اسی کا نام لکھیں گے۔ اب سوچیں ذرا، اگر وہ لکھیں گے تو گناہ کس کو ہوگا جھوٹ بولنے پہ؟ اولاد کو بھی پتہ ہے کہ ہم لے پالک ہیں، تو جس باپ نے لے کے پالا ہے وہ اسی کا نام لکھتے ہیں ولدیت میں، تو گناہگار تو یہ بھی ہوں گے نا، جھوٹ تو یہ بھی بول رہے ہیں، باپ تو جھوٹ بول گیا، مر گیا، یہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے اصلی باپ کا نام لکھنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس کا بھی عذاب کم کر دے اور ان کی بھی آخرت کی بھلائی، یہ بھی اس لعنت سے، جھوٹ کی لعنت سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے اور اس گمراہی سے بچائے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔